بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ایک نوجوان عالم دین، متقی، پرہیزگار، صالح حضرت مولانا قاری اسامہ صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہم سب انہی کے بیانات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے اپنی تقریر، اپنے بیان پیش کریں گے۔ انہی کا حکم تھا، میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت ہو گیا ہوں۔ ابھی قاری محمد علی صاحب کا صاحبزادہ، چھوٹا ننھا منا بچہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت قاری صاحب بھی اس کی تلاوت سے محظوظ ہو رہے تھے، بلکہ انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بچے کی حروف کی ادائیگی بہت اچھی ہے، تجوید بہت اچھی ہے بچے کی۔ تو اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ بچہ جو ابھی ہمارے سامنے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تو یہ اس بچے نے کہاں تعلیم حاصل کی؟ کسی بڑے دارالعلوم میں نہیں، اس بچے نے مکتب میں پڑھا ہے، کسی مکتب میں جا کر کے اس استاد سے قرآن کریم کی تعلیم لی ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، معصوم ننھا منا بچہ، تو کسی مکتب ہی میں جا کر کے اس نے قرآن کی تعلیم لی ہوگی، قرآن پڑھا ہوگا، اتنی صحت کے ساتھ، اتنی تندرستی کے ساتھ، اتنی صحت کے ساتھ۔ تو اس پر سے مجھے یاد آیا کہ ہمیں اپنے مکاتب کے تعلیم کی طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے مکاتب کی تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہر بچہ ہمارا اسی طرح صحت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے تشریف لائے دارالعلوم دیوبند، 2 سے 2.5 سال مالٹا کی جیل میں رہے۔ جب وہاں سے تشریف لائے تو دارالعلوم کے سارے اساتذہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ میں مالٹا کی جیل سے 2 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں 2 باتیں وہاں سے لے کر کے آپ حضرات کی خدمت میں آیا ہوں۔ سارے اساتذہ دارالعلوم کے بڑے بڑے اساتذہ تھے، وہ تعجب کرنے لگے کہ پوری زندگی آپ درس حدیث دیتے رہے، بخاری شریف پڑھاتے رہے، تو مالٹا کے جیل سے تو ایسی کون سی 2 بات آپ لے کر کے تشریف لائے ہیں جو آپ ہمارے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند، انہوں نے فرمایا کہ میں مالٹا کے جیل سے یہ 2 چیزیں اپنے دل پر نقش کر کے آیا ہوں کہ ہمیں ہندوستان میں مسلمانوں کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز قرآن پاک کی تعلیم، یہ ایک چیز قرآن پاک کی تعلیم۔ ہم جگہ جگہ، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، شہر شہر، محلہ محلہ قرآن پاک کی تعلیم کو عام کریں، مکاتب کی تعلیم کو عام کریں۔ ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں ہم مکاتب کا جال پھیلائیں۔ یہ پہلی بات حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا
کہ قرآن کی تعلیم کو اتنا عام کیا جائے کہ کوئی بھی مسلمان کا بچہ قرآن کی تعلیم سے محروم نہ رہے۔ ممبئی میں آج سے تقریباً 15 بلکہ 20 سال پہلے ایک بزرگ تشریف لائے تھے۔ ایک مدرسے میں تکمیل حفظ قرآن کریم کا جلسہ تھا۔ حضرت مفتی حنیف صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، گنگوہ کے تھے یا جونپور کے تھے، وہ گرینی میں شیخ الحدیث تھے۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی تربیت یافتہ تھے، اور انہی کے پاس حضرت مکمل علم بھی حاصل کیے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے، میں اس مجلس میں شریک تھا، حضرت نے فرمایا کہ قرآن کی تعلیم اتنی عام ہو، مکاتب کا نظام اتنا ہو کہ ہر بلڈنگ میں ایک ایک مکتب ہونا چاہیے، ہر بلڈنگ میں۔ اور مکاتب کی تعلیم کا فائدہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت مولانا سجاد صاحب ندوی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ صحت عافیت کے ساتھ ان کی عمر کو دراز فرمائیں، انہوں نے کچھ سال پہلے جامعہ تعلیم الدین ڈھابیل کے سالانہ جلسے میں ایک واقعہ سنایا تھا، جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ مکاتب کی تعلیم کا فائدہ کتنا ہے، کتنی اہمیت ہے مکاتب کی تعلیم کی۔ حضرت نے واقعہ سنایا کہ کچھ بچ انجار کے علاقے میں جب زلزلہ آیا تو اس موقع پر بہت نقصان ہوا، مسلمانوں کا بھی اور دوسروں کا بھی، غیر مسلموں کا بھی۔ جو زکوٰۃ دیتے تھے وہ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہو گئے، یہ حالات پیدا ہوئے۔ تو لوگ وہاں مدد کرنے کے لیے، ہیلپ کے لیے لوگ وہاں پہنچے، بہت ساری تنظیمیں پہنچی، مسلمانوں کی بھی تنظیمیں، غیر مسلموں کی بھی تنظیمیں۔ حضرت مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک تنظیم ایک طرف اپنی مدد لے کر کے جا رہی تھی، سامنے سے پولیس کی گاڑی آئی، پولیس والوں نے کہا کہ اس طرف مت جائیے، کچھ لوگ وہاں تقسیم کر رہے ہیں، آپ دوسری طرف جائیے۔ پولیس والے یہ کہہ کر کے چلے گئے۔ مسلمانوں کے ذہن میں ایک بات آئی کہ انہوں نے کیوں منع کیا، ہمیں اس طرف جانا چاہیے۔ تب جب وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ خاص تنظیم کے لوگ، جو اس وقت فرقہ پرست تنظیم ہے ہمارے ملک میں، اور امن اور شانتی کے ماحول کو خراب کر رہی ہیں، وہ فرقہ پرست تنظیم وہاں راشن وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے، مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں۔ لوگ آ کر کے راشن لے کر کے جا رہے ہیں۔ اسی لائن میں ایک مسلمان کا بچہ سر پر ٹوپی پہنے ہوئے، بوسیدہ کپڑے، 9-10 سال کا بچہ ہوگا، وہ بھی لائن میں اسٹیج تک پہنچتا ہے۔ جب اس کو راشن دینے کی باری آتی ہے تو اسٹیج پر بیٹھا ہوا شخص اس کے کان میں کچھ کہتا ہے۔ جیسے ہی اس بچے کے کان میں وہ بندہ کہتا ہے، فوراً وہ لڑکا، وہ مسلمان بچہ، وہ راشن کو اپنے ہاتھ سے وہیں پھینکتا ہے، اور جو ہے چلاتے ہوئے اور روتے ہوئے بھاگتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے، یہ کہتے ہوئے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہتے ہوئے اور چلاتے ہوئے روتے ہوئے بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی تنظیم جو وہاں پہنچی ہوئی تھی، دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے وہ لوگ دور سے۔ جب انہوں نے بچے کو بھاگتا ہوا دیکھا تو کچھ لوگ بچے کے پاس آئے، اس کو پکڑا، اپنے سینے سے لگایا، اپنے گلے سے لگایا، اس کو خاموش کیا، اور پھر اس بچے سے پوچھا کہ اس بندے نے، اس شخص نے تیرے کان میں کیا جملہ کہا کہ تو نے راشن کو پھینک دیا اور یہ چلاتا اور روتا ہوا تو یہاں آیا، بات کیا ہے؟ اس نے کیا کہا تیرے کان میں؟ اس لڑکے نے جو بات بتلائی وہ ہمارے لیے چونکا دینے والی بات ہے۔ اس لڑکے نے کہا کہ اس
شخص نے میرے کان میں یہ کہا کہ تو ایک مرتبہ جے شری رام کا نعرہ لگا دے، میں تجھے اس سے ڈبل دیتا ہوں۔ میرے کان میں جب اس نے یہ جملہ کہا تو میرے استاد محترم کی بات یاد آ گئی جو میں نے مکتب میں میرے استاد سے سیکھا تھا۔ میرے استاد نے بتلایا تھا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارنا، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے۔ مجھے میرے استاد محترم کا یہ جملہ یاد آ گیا، اس لیے میں نے وہ سامان پھینک دیا کہ میں بھوکا رہ لوں گا، ننگا رہ لوں گا، لیکن اللہ کے ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ اس لیے جملہ کہتا ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہتا ہوا میں بھاگتا ہوا آیا۔ یہ ہے مکتب کی تعلیم جس کو ہم آج نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہمارے اس مجمع میں بہت سے متولیان اور ذمہ دار حضرات ہوں گے مکاتب کے، میں ان سے بہت ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ جس طرح اپنے بچوں کی نگہبانی اور ان پر دھیان دیتے ہیں اسکول اور کالج کے تعلق سے کہ میرا بچہ اسکول سے کیا پڑھ کر کے آیا، کالج میں کیا پڑھ کر کے آیا، آپ اس سے زیادہ اس کے مکتب کی تعلیم پر توجہ دیجئے، اس کی قرآن کی تعلیم پر توجہ دیجئے۔ یہ مکاتب کی تعلیم سے تمہارا بچہ مسلمان پکا مومن بنے گا، عقیدے کی حفاظت ہوگی، عقیدہ اس کا مضبوط بنے گا، اور جب اس کا عقیدہ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ پھر کیسے بھی زہر آلود ماحول اس کے سامنے آئیں گے وہ انشاءاللہ متاثر نہیں ہوگا کسی بھی غلط ماحول سے۔ اس لیے آپ قرآن کی تعلیم کو عام کیجئے، مکاتب کی تعلیم کو مضبوط کیجئے۔ ہمارے علاقے کے مشہور و معروف عالم دین، محبوب عالم دین حضرت مفتی محمود صاحب باردولی دامت برکاتہم، میرے خیال سے میرے علم کے مطابق 400 سے 450 کے قریب مکاتب پورے گجرات میں جال پھیلائے ہوئے ہیں۔ واپی سے لے کر کے چھاپی تک انہوں نے جو ہے مکاتب کا جال بچھایا، اور بہت ہی معیاری تعلیم دی جا رہی ہے ان کے مکاتب میں، معیاری تعلیم۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مکتبوں کو ایسے علماء کی سرپرستی میں دیں تاکہ ہمارے مکاتب کی نظام مضبوط ہو، تعلیم مضبوط ہو۔ یاد رکھیے زمانہ آج بھی قرآن ہی سے روشنی پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ایک بات یہ کہی کہ قرآن کی تعلیم کو عام کیجئے۔ دوسری جو بات کہی ہے وہ بھی سننے کے قابل ہے، وہی بات کر کے ختم کروں گا۔ دوسری بات حضرت نے فرمایا کہ ہم آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہیں، آپسی اختلاف کو ختم کریں، لڑائی اور جھگڑے کو ختم کریں۔ اگر اس ملک میں ہمیں مضبوطی سے رہنا ہے، عزت کے ساتھ رہنا ہے، اپنے اسلامی شعائر کے ساتھ رہنا ہے، ایمانی بقا کے ساتھ رہنا ہے، قوت ایمانی کے ساتھ رہنا ہے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہوگا۔ اور دوسرا کام، ہم اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں، ہم آپس میں متفق رہیں، متحد رہیں۔ اگر ہم نے آپس میں اختلاف اور لڑائی اور جھگڑے کی راہ اپنائی تو یاد رکھیے اس ملک میں ہمارا مستقبل روشن نہیں، تاریک ہوگا، ہم ذلیل و رسوا کیے جائیں گے۔ یاد رکھیے متحد قوم کی بازو میں بقا ہوتی ہے، منتشر قوم بہت جلد فنا ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا حال اس ملک میں کیا ہے، ہم سب ہمارے سامنے ہیں، سب کے سامنے حالات ہیں ہمارے۔ کس مشکل دور سے آج امت مسلمہ گزر رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں اس نسخے کو بھی اپنانا ہوگا کہ ہم اپنے صف میں اتحاد کو باقی رکھیں، ہم آپس میں محبت سے متحد بن کر کے رہیں۔ اور اگر ہم نے آپسی اختلاف کو ختم نہیں کیا، انتشار کو ختم نہیں کیا تو یاد رکھیے میرے دوستو پھر اسی طرح ہمارے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی رہے گی۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم آپس میں بڑے سخت ہیں اور غیروں کے ساتھ بڑے نرم ہیں۔
صحابہ کی شان یہ تھی والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ تھی صحابہ کی شان. ہمارا معاملہ اس کا برعکس ہے. میں آپ کو ایک شعر میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے آپ اس بات کو سمجھیں کہ زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے. زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے. جنگ اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے. اپنوں سے لڑائی لڑ رہے ہو، ہار گئے، وہ ہار نہیں جیت ہے. ہم مسلمانوں سے آپس میں اختلاف، لڑائی جھگڑے، کون سا گاؤں باقی ہے جہاں ہم آپس میں ہمارا اختلاف نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑے نہ ہو؟ کون سا محلہ ہمارا اختلاف اور لڑائی سے پاک ہے؟ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. کہیں فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں. یہ بریلوی کی مسجد ہے، یہ دیوبندی کی مسجد ہے، یہ شیعہ، یہ اہل حدیث. دے دی اذان مسجد میں حی علی الصلاۃ، دے دی اذان مسجد میں حی علی الصلاۃ، اور باہر بورڈ پر لکھ دیا نہ آئے فلاں اور فلاں. اس مسجد میں دیوبندی کا داخلہ بند، اس مسجد میں بریلوی کا داخلہ بند، فلاں مسلک میں والے نہیں آ سکتے. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. فرقہ بندی میں ہم ختم ہو گئے. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود. یہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. اب تو غیر بھی کہتے ہیں کہ جو طریقہ ہمارا تھا انہوں نے اپنا لیا. ہمیں دیکھ کر کے وہ اسلام سے بدزن ہو رہے ہیں، ہمیں دیکھ کر کے وہ اسلام سے دور ہو رہے ہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غلبہ مومن کا وعدہ ہے قرآن میں، غلبہ مومن کا وعدہ ہے قرآن میں. جو تو غالب نہیں اور مومن ہے تو نقص ہے تیرے ایمان میں. تو غالب نہیں اور مومن ہے تو نقص ہے تیرے ایمان میں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. وقت زیادہ ہو گیا. حضرت قاری صاحب کے حکم پر مجھے وہ بچہ قرآن پڑھ رہا تھا، اس پر مجھے یہ بات یاد آئی تو میں نے سوچا یہ دل کا درد آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں. بہت سے اس میں ذمہ دار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں مسجدوں کے اور مکاتب کے. وہ اپنی مکاتب کی تعلیم کو مضبوط بنائیں اور قلیل تنخواہوں میں اپنے مدرسین کو نہ رکھیں. بڑی اونچی خدمت کر رہے ہیں یہ. قرآن پر اپنے پیسے خرچ کیجئے، اپنی دولت لگائیے قرآن پاک پر. دوستو بزرگو، اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان نہ رہے گی داستانوں میں. حالات بڑے خطرناک ہیں ملک کے. ہمیں اس حالات کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اس حالات کو سمجھنا ہوگا. یہ دل کا درد ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. حضرت قاری صاحب بہت دور دراز سے تشریف لائے ہیں. بڑی سادگی ہے حضرت قاری صاحب کی طبیعت میں سچ بتلا رہا ہوں، بڑی سادگی ہے. اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ حضرت قاری صاحب کے عمر میں برکت عطا فرمائے. اور اس شعر کے ساتھ حضرت قاری صاحب کو میں دعوت دوں گا. قدم رک نہ جائیں جو حائل ہو پردے، قدم رک نہ جائیں جو حائل ہو پردے، اٹھاتا ہٹاتا چلاتا چلا جا. سرے طور چمکی تھی جو چند ساعت، سرے طور چمکی تھی جو چند ساعت، وہ بجلی دلوں پر گراتا چلا جا. حضرت قاری صاحب سے بہت ہی بسط احترام گزارش ہے تشریف لائیں اور سامعین کے قلوب کو اپنے ملفوظات اور تقریر سے گرما دیں. السلام مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق